بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها رواہ الحاکم والترمذی۔ آج ہمارا درس امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات زندگی پہ مشتمل ہے۔ اس درس میں امام مسلم رحمہ اللہ کا نام، نسب، آپ کے اساتذہ اور مشہور شاگرد، آپ کی تصانیف اور ولادت کے بارے میں علماء کا اختلاف اور آپ کے سن وفات، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا نام محدثین علماء نے اس طرح ذکر کیے ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسین، نام مسلم، والد کا نام حجاج، اور پورا سلسلہ نسب اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز القشیری۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نسب کے اعتبار سے قشیری ہیں، اور قشیر عرب کے مشہور اور معروف قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، اسی وجہ سے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے، اور اس قبیلے سے بہت سے علماء کا تعلق رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خالص عربی نسب ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں القشیری نسبا النسابوری وطنا عربی صلبی احد ائمۃ هذا الشان۔ ابن صلاح رحمہ اللہ وہ بھی اسی طریقے کے الفاظ سے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ القشیری النسب النسابوری الدار والموطن عربی صلبی احد رجال الحدیث من اہل خراسان۔ یعنی مقصد یہ کہ نسب کے اعتبار سے آپ قشیری ہیں، وطن کے اعتبار سے نسابور کے رہنے والے ہیں، خالص عربی ہیں، اور خراسان کے محدثین میں سے ایک محدث ہیں۔ قشیر کی جو نسبت ہے، یہ ایک معروف شخص قشیر بن کعب بن ربیعہ، ان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ قشیر اصل میں دو ہیں، ایک قشیر بن حرب ہے اور ایک قشیر بن کعب ہے۔ تو یہاں پر قشیری جو نسبت ہے، یہ قشیر بن کعب کی طرف اس کی نسبت ہے، قشیر بن حرب کی طرف نہیں ہے۔ وطن کے اعتبار سے آپ کا مولد اور مسکن نسابور ہے۔ نسابور عربی میں سین کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ عجمی زبانوں میں اس کو نشاپور بھی کہتے ہیں، یعنی اردو میں، دیگر ہندی زبانوں میں نشاپور کہتے ہیں۔ اس نسبت سے آپ نشابوری کہلاتے ہیں۔ نشاپور کا شمار اس وقت کے اہم علمی مراکز میں سے تھا، خاص طور پر علم حدیث میں اس شہر کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ اس شہر کو دار السنہ والعوالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ان العلم شجرۃ جذورها فی مکہ والمدینہ ونقل ورقها الى العراق وثمرها الى خراسان، کہ علم کا جو درخت ہے اس کی جڑیں مکہ اور مدینہ میں ہیں، کیونکہ وحی کا علم مکہ اور مدینہ سے پھیلا اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ اس کے پتے عراق میں منتقل ہوئے، کیونکہ عراق بھی بعد میں ایک علمی مرکز بنا، اور اس کے پھل خراسان میں منتقل ہو گئے۔ نسابور یہ مشہد اور ہرات ان کے درمیان واقع ہے، خراسان کا ایک شہر ہے، اور یہ ہرات آج کل بھی یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔ اس شہر کی طرف علماء کے رجوع کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 3 صدی ہجری میں یہاں کے رہنے والے علماء اور باہر سے آنے والے علماء کی تعداد 1375 بتائی جاتی ہے۔ یاقوت حموی کا قول ہے کہ معدن الفضلاء و منبع العلماء، کہ یہ شہر فضلاء اور علماء کا مرجع اور مسکن رہا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔
اس بارے میں ہم 4 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 201 ہجری میں ہے، جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر میں لکھا ہے کہ ماہ رجب میں امام صاحب کی وفات ہوئی ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں وَلَهُ 60 سنۃ کہ 60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ کی وفات بالاتفاق 261 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اگر 60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی تاریخی ولادت 201 ہجری بنتی ہے۔ ابن العماد الحنبلی انہوں نے بھی اس قول کی موافقت کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے لیکن اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اس قول کے موافقت کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت 202 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس قول کے قائلین بروک لمان اور دیگر علماء ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ولد سنۃ 202 کہ امام صاحب 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تیسرا قول بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے غیر یقینی انداز میں ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر، ابن حجر اور دیگر علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس قول کو قیل سے ذکر کیا ہے۔ قیل صیغہ تمریز ہے، اس وجہ سے علماء جب مرجو قول ذکر کرتے ہیں تو وہ قیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ چوتھا قول امام حاکم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس قول کو اپنے استاد ابن الاخرم ان سے نقل کرتے ہیں۔ ابن الاخرم کہتے ہیں توفی مسلم بن حجاج عشیۃ یوم الاحد ودفن یوم الاثنین لخمس بقین من رجب سنۃ 61 و200 وهو ابن 55 سنہ۔ ابن صلاح رحمہ اللہ وہ بھی اس قول کی موافقت کرتے ہیں۔ ابن الاخرم کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اتوار کی شام کو وفات پائی، 261 ہجری پیر کے دن آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ اس حساب سے سن پیدائش 206 ہجری بنتی ہے۔ ان چاروں اقوال میں جس قول کو علماء نے ترجیح دی ہے وہ آخری قول ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن طوالبہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ فِي مَا يَبْدُو لِي الْقَوْلَ الْأَخِيرُ کہ مجھے جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے وہ بھی آخری قول ہے کہ آپ کی ولادت 206 ہجری اور 821 میلادی بنتی ہے۔ مامون کی خلافت میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ وہ علماء جو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتابوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسے ابن الاخرم ہے صاحب مستخرج، انہوں نے المستخرج علی صحیح مسلم کتاب لکھی ہے، اور ان سے ان کے شاگرد امام حاکم رحمہ اللہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر ابن صلاح رحمہ اللہ اور امام نووی یہ بھی وہ علماء ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کی شروحات انہوں نے لکھی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قول زیادہ راجح ہے۔ ابن الاخرم نے یہ قول ذکر کیا ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، ابن صلاح اور امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں نے ان کے موافقت کی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی اس قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْأَصَحُّ کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ تو خلاصہ کلام آپ کی ولادت کے بارے میں 4 اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ 206 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حجاج بن مسلم آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور ابتدائی تعلیم امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے والد سے حاصل کی، لیکن اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا، یہی عادت تھی کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر باہر دیگر شہروں کا علماء رخ کرتے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی دیگر بچوں کی طرح تعلیم قرآن، کتابت یہ اپنے شہر نسابور میں وہاں پر حاصل کی، اور سب سے پہلے علم کی ابتدا ہے وہ اپنے والد سے ہوئی ہے، وہ بھی ایک عالم تھے۔
امام مسلم کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بِأَنَّهُ أُلْهِمَ حِفْظُ الْحَدِيثِ وَهُوَ فِي الْكِتَابِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا بَعْدَ الْعَشْرِ، کہ آپ حفظ الحدیث کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب وہ کتابت کی تحصیل میں مصروف تھے، اور 10 سال کی عمر کے بعد اس سے فارغ ہوئے، یعنی 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو حفظ کیا، احادیث کو حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ طلب حدیث کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ چھوٹی عمر میں گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ کا پہلا سماع 218 ہجری میں بتایا جاتا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ آپ نے اپنے شہر میں مختلف شیوخ سے کثیر تعداد میں روایات کا سماع کیا۔ سماع حدیث کے سلسلے میں سب سے پہلا نام یحییٰ بن معین بن بکیر التمیمی النسابوری کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ نسابور میں جن سے آپ نے سماع احادیث کیے ہے ان اساتذہ میں اسحاق بن راہوی، قتیبہ بن سعید البغلانی اور دیگر وہ مشائخ جو قرن ثالث سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے روایت حدیث اور تدوین علم حاصل کیا۔ تحصیل علم میں امام مسلم رحمہ اللہ کا جو طرز عمل ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن طوالبہ وہ اس بارے میں ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَصَنِيعُ مسلم فی السماع من شیوخ بلادی قبل السماع من غیرہم ينسجم مع آداب طالب الحدیث فی البدء بالمدن القریبہ قبل الرحلة الى الآفاق، کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا سماع حدیث میں طریقہ پہلے اپنے شہر کے شیوخ سے استفادے اور پھر دوسرے شیوخ کی طرف متوجہ ہونے کا رہا ہے، جیسا کہ طالب حدیث کے آداب سے متعلق ہے کہ دور دراز علاقوں کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے قریبی شہر سے ابتدا کرے۔ یہ آسان بھی ہے اور اس میں مشقت بھی کم ہے۔ تو مقصد یہ کہ علم حدیث کے حصول کا طریقہ امام صاحب کا بھی یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ان شہر کے مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور ان کے بعد پھر دیگر علمی رحلات انہوں نے کیے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے علمی اسفار، امام مسلم رحمہ اللہ نے جس طرح ابھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے وطن نشاپور اور اپنے شہر خراسان میں احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا، اور اس کے بعد بیرونی اسفار کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام نووی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں احد الرحالین فی طلب العلم الى ائمة الاقطار والبلدان وكانت رحلاته واسعة جدا طاف خلالها البلاد الاسلامیہ عدة مرات۔ آپ نے طلب حدیث کے لیے دور دراز شہروں کے سفر کیے۔ آپ نے مختلف اسلامی ممالک کے متعدد اسفار کے سفر کیے ہیں۔ آپ نے سفر کی ابتدا 220 ہجری سے کی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال یا 14 سال بتائی جاتی ہے۔ آپ کا یہ سفر حج کی ادائیگی کے لیے تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحج فی سنۃ 20 و200 وهو امرد، کہ آپ نے 220 ہجری میں حج کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی داڑھی نہیں آئی تھی۔ اس مبارک سفر میں آپ نے عبداللہ بن قانب جو القانبی کے نام سے مشہور ہے، جن کی وفات 221 ہجری ہے، ان سے حدیث کا سماع کیا۔ ابن صلاح اور امام نووی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کہ حجاز میں آپ نے ان کے علاوہ سعید بن منصور، ابو مصعب زہری اور دیگر مشائخ سے سماع کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سمع بالحرمین یعنی المکہ والمدینہ، کہ آپ نے حرمین یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی بہت سے مشائخ سے حدیث کا سماع کیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عراق، بصرہ، بغداد، بلخ، کوفہ، شام، مصر اور دیگر شہروں کا بھی سفر کیا ہے، اور متعدد اساتذہ سے علم حدیث کو حاصل کیے ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ، امام مسلم رحمہ اللہ کے اساتذہ کو علماء نے 2 حصوں پر تقسیم کیے ہیں۔
ایک وہ مشائخ ہیں کہ جن سے آپ نے صحیح مسلم میں روایتیں لی ہیں، ان کی تعداد 220 تک پہنچتی ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں جن کے حالات ذکر کی ہیں ان کی تعداد 84 ہے، جو حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے دیگر وہ اساتذہ جنہوں نے صحیح مسلم میں ان سے روایت نہیں لی لیکن وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور علی بن الجعد، علی بن المدینی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد بھی رہے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ نے بہت استفادہ کیے ہے، بہت ادب اور احترام بھی ان کا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ان سے حدیث کا سماع آپ نے نہیں کیا۔ بعض علماء اس کی توجیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نسابور آتے ہیں تو اس وقت امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کی تالیف کر چکے ہوتے۔ ان کے علاوہ محمد بن یحییٰ الزہلی، محمد بن اسحاق بن خزیمہ جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ آپ کے تلامذہ میں سے بھی ہیں۔ تو یہ وہ اساتذہ ہیں کہ جو آپ کے اساتذہ تو ہیں لیکن صحیح مسلم میں ان سے روایتیں نہیں لی۔ ان کے علاوہ باقی آپ کے والد ہیں حجاج بن مسلم، محمد بن اسحاق بن ابراہیم، یہ بھی آپ کے تلامذہ میں سے بھی ہیں اور آپ کے اساتذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ افا مسلم طریق البخاری ونظر فی علمی وحذا حظوہ ولما ورد البخاری نسابور فی آخر امرہ لازمہ مسلم وادام الاختلاف الیہ۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ اختیار کیا، ان کے علم میں غور فکر کیا، اور جب امام بخاری رحمہ اللہ آخری بار نسابور میں آتے ہیں تو امام مسلم رحمہ اللہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ امام دار قطنی رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جاء، کہ امام بخاری اگر نہ ہوتے تو امام مسلم نہ آتے اور نہ ان کی شہرت ہوتی۔ بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں وکان مسلم ایضا یناظر عن البخاری، امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری سے استفادہ بھی کرتے اور ان کا دفاع بھی وہ کرتے۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی شرح مسلم میں لکھتے ہیں صح ان مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بانه ليس له نظير في علم الحديث، کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری سے حدیث کا استفادہ بھی کرتے رہے اور یہ بھی وہ اقرار کرتے تھے کہ علم حدیث میں آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتہائی زیادہ ادب اور احترام بھی کرتے تھے۔ ایک مجلس میں امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری سے کہتے ہیں کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین ویا سید المحدثین فی عللی ولا یبغضک الا حاسد۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اساتذہ کے استاذ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں، اے محدثین کے سردار، اور آپ کے ساتھ صرف حسد کرنے والا آدمی ہی حسد کرے گا، باقی عالم محدث فقیہ آپ کے ساتھ حسد نہیں کر سکتا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ جن سے امام صاحب نے صحیح مسلم میں روایتیں لی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جیسے ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ ان کی تعداد بعض علماء نے 220 تک بتائی ہے، لیکن یہاں پر صرف وہ اساتذہ کہ جن سے سب سے زیادہ روایتیں لی ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، جن کو مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ روایتیں مصنف نے لی ہیں۔ ٹوٹل تعداد جو روایت کی علماء نے ذکر کی ہیں 1540 روایتیں مصنف نے ان سے لی ہیں، اور آگے دروس میں بھی انشاءاللہ سب سے زیادہ نام انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ وفات ہے 235 ہجری۔ دوسرے استاد زہیر ابن حرب ہیں، ان سے آپ نے 1281 روایتیں لی ہیں، ان کی وفات 234 ہجری ہے۔ تیسرے استاد محمد ابن المثنى، ان سے 772 روایتیں آپ نے لی ہیں اور 252 ہجری ان کی وفات ہے۔
چوتھے استاد قتیبہ بن سعید البغلانی کے نام سے معروف ہے اور کتب ستہ کے اساتذہ میں سے یہ ہیں۔ مصنف نے ان سے 668 روایتیں لی ہیں اور ان کی وفات 240 ہجری میں ہے۔ پانچویں استاد محمد بن عبداللہ بن نمیر، مصنف نے ان سے 573 روایتیں لی ہیں، ان کی وفات 234 ہجری ہے۔ محمد بن العلاء الحمدانی، مصنف نے ان سے 556 روایتیں لی ہیں، ان کی وفات 247 ہجری ہے۔ ساتویں نمبر پر محمد بن بشار البندار کے نام سے معروف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اکثر ان کے بارے میں کہتے ہیں حدثنا بندار۔ ان سے مصنف نے 460 روایتیں لی ہیں اور ان کی وفات 252 ہجری ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے کچھ مشہور تلامذہ جو محدثین ہیں، ان میں ابو بکر ابن خزیمہ جن کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، ابو حاتم الرازی، ان کی وفات 227 ہجری ہے جو علل میں ایک امام ہیں، ابن ابی حاتم الرازی جو جرح و تعدیل کے امام ہیں اور 327 ہجری ان کی وفات ہے۔ ابو عوانہ الاسفرائینی جن نے مستخرج بھی لکھی ہے صحیح مسلم کی، ابو عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی جن کی کتاب ہے جامع ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے چند روایت بھی جامع ترمذی میں ذکر کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی تالیفات، امام مسلم رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، علل میں، الاسماء والکنہ، دیگر کتابیں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ آپ کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان میں کہتے ہیں کہ آپ نے علل، اوہام المحدثین، طبقات، الاسماء والکنہ، منفردات، وحدان، الاخوہ والاخوات، مخضرمین، یہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی آپ کی بہت سی کتابوں کا تذکرہ کیے ہیں۔ بہرحال ہم چند مشہور تصانیف آپ کی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ الاسامی والکنہ یا الاسماء والکنہ، یعنی اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان راویوں کا تذکرہ کیے ہے کہ جو کنیت سے مشہور تھے، معروف تھے، ان کا تذکرہ کیے ہے یا نام سے معروف ہے، تو الاسماء والکنہ ان کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ دوسری کتاب التمیز، تیسری کتاب الجامع الصحیح یعنی صحیح مسلم، اس پر اگلے درس میں انشاءاللہ مستقل بحث ہوگی۔ رجال عروۃ بن الزبیر، المنفردات والوحدان، آگے الطبقات، نمبر 7 الاخوہ والاخوات من العلماء والروات، نمبر 8 اسماء الرجال، نمبر 9 الافراد، نمبر 10 افراد الشامیین من الحدیث عن رسول اللہ رب العالمین، نمبر 11 الاقران، نمبر 12 انتخاب مسلم علی ابی احمد الفراء، نمبر 13 الانتفاع بإهاب السباع، نمبر 14 اولاد الصحابہ ومن بعدهم من المحدثین۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات بالاتفاق اتوار کی شام 25 رجب 261 ہجری میں بمطابق 6 مئی 578 اور 55 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ میدان زیاد نصر آباد نشاپور سے باہر آپ کی قبر ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ ابن الاخرم سے یہی قول نقل کرتے ہیں جو پہلے ہم نے ذکر کیے ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے ایک عجیب واقعہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ جو طالبان علم حدیث کے لیے درس عبرت بھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہہ دیے کہ میرے کمرے میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ گھر والوں نے بطور ہدیہ آئی ہوئی کھجوروں کی ایک تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام مسلم رحمہ اللہ رات کو حدیث کی تلاش میں اتنے مصروف رہیں کہ حدیث کو تلاش کرتے رہیں اور وہ کھجوریں کھاتے رہیں، تو صبح تک امام مسلم رحمہ اللہ وہ کھجوریں بھی آپ نے ختم کی اور حدیث آپ کو وہ مل گئی، وہ مسئلہ جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو مل گیا۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انہ مرض منہا ومات فکان سبب وفاتہ، کہ انہی کھجوروں کی زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور اسی وجہ سے آپ انتقال فرما گئے۔ تو یہ طلباء کے لیے ایک
انہیں علم میں مشغول ہونا، علم کے ساتھ ایک شغف اور رغبت، اس کی ایک دلیل ہے کہ یہاں پر یہ مقصد نہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ زیادہ کھاتے تھے، بلکہ آپ کو علم حدیث کے ساتھ زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے کتنا کھایا ہے اور کیا آپ نے یہ کھانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ آپ کو نہیں چلا۔ اور یہی چیز صحابہ کرام کی عادت بھی یہی تھی کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوتے، نماز میں ہوتے، تو کوئی بھی ان کو تیر بھی لگ جاتا تو تب بھی ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو کسی جگہ پہرا دینے کے لیے ان کو ذمہ داری دی۔ وہ صحابہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک ساتھی سو جائے گا اور دوسرا پہرا دے گا، تو جو دوسرا ایک ساتھی پہرا دینے کے لیے جس کی ذمہ داری لگ گئی، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ایک مشرک نے پیچھے سے ایک تیر مارا، دو مارے، لیکن انہوں نے نماز کو منقطع نہیں کیا۔ بعد میں جب ساتھی کو اٹھایا، وہ تیر نکالنے لگے تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس طرح آپ یہ نہیں نکال سکتے، میں دوبارہ نماز شروع کرتا ہوں، نماز کے حالت میں جب آپ یہ نکال لیں گے تو مجھے پھر احساس نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی ہے، وہ صحابی دوبارہ نماز پڑھنا انہوں نے شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے ان کے وہ تیر نکال لی۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ عادت یہ محدثین میں منتقل ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ احادیث رسول کی انہوں نے خدمت کی، احادیث رسول کو لکھا، ان کو محفوظ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیں بھی اس حدیث کا مصداق بنائے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ نظر اللہ امرن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے کہ جنہوں نے میری ایک حدیث سنی، میری کسی بات کو سنا اور اس کو یاد کیا اور پھر آگے اسی طریقے سے اس کو پہنچا دی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ذہانت ہے اور مشائخ جو آپ کے اساتذہ نے آپ کی تعریف کی ہے، ان میں سے چند کا آخر میں تذکرہ کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں اسحاق ابن راہویہ آپ کی ذہانت، آپ کی ذکاوت کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں ای رجل یکون ھذا، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص مستقبل میں کتنا بڑا آدمی بنے گا۔ ابو عمر المستملی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں لن نعدم الخیر ما ابقاک اللہ للمسلمین۔ امام مسلم رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں ہم خیر سے محروم نہیں ہوں گے۔ آپ کے استاد محمد بن عبد الوہاب الفراء کہتے ہیں کان مسلم الحجاج من علماء الناس ومن اوعیۃ العلم ما علمته الا خیرا۔ مسلم نے حجاج علماء الناس اور علم کے محافظین میں سے ہیں، میں نے ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں سنا۔ آپ کے استاد محمد بن بشار البندار کے نام سے جو معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے حافظ چار ہیں، ابو زرع الرازی جو ریہ میں ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نسابور میں ہیں، امام عبداللہ الدارمی سمرقند میں، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری بخارا میں۔ باقی دیگر ائمہ نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں احد الائمہ من حفاظ الحدیث۔ علامہ سمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں احد ائمۃ الدنیا، انہیں دنیا کے ائمہ میں سے ایک امام ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اہل حفظ اور اتقان میں سے تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ مختلف کتابوں میں التذکرہ میں کہتے ہیں الامام الحجہ حجۃ الاسلام۔ سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں الامام الکبیر الحافظ المجود الصادق۔ العبر میں کہتے ہیں احد ارکان الحدیث۔ آج اسی پر انشاءاللہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں، اور اگلا درس انشاءاللہ ہمارا یہ صحیح مسلم کے بارے میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔